اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں، خوش ہوں گے۔ جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے میں ان کو دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کیا ہے۔ باقی جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ یار 2 منٹ رکھتے میں چینل سبسکرائب کر دو۔ باقی آج میں ایک نئے واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں، اور وہ واقعہ ہے حضرت عمر فاروق کا۔ تو اب ہم واقعہ اسٹارٹ کرتے ہیں کہ معزز ناظرین، مدینہ منورہ میں ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کسی ضروری کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، جو 2 سال کے بعد واپس آیا۔ جب وہ 2 سال بعد گھر داخل ہوا تو بہت خوش تھا، کیونکہ اتنے عرصے سے اس نے اپنی بیوی اور گھر بار کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ شدید اداس تھا، کیونکہ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے ایسا منظر دیکھا، اس کی خوشی خاک میں مل گئی اور غصہ آسمان پر چڑھ گیا۔ عرب لوگ غیرت میں بہت مشہور ہیں اور وہ کبھی بھی ایسی شے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی حمل سے ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ بس کوئی بھی غیرت مند آدمی یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا، لہٰذا اس آدمی نے واویلا مچایا اور بات پھیلتے پھیلتے مدینہ منورہ کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی۔ ناظرین، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت ہی جلالی طبیعت کے مالک تھے، مگر دربار کی سوالی اور مسائل پیش کرنے والے شخص کی بات کو پوری توجہ سے سنتے تھے اور غور و خوض سے مسائل حل کیا کرتے تھے۔ جب یہ مسئلہ وہاں پیش ہوا اور مدعی نے دعویٰ پیش کیا کہ اے امیر المومنین، میں 2 سال تک اپنے گھر سے غائب رہا اور جب واپس آیا تو اس عورت کے پیٹ میں بچہ دیکھا، بس اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اب بظاہر تو یہی نظر آ رہا تھا کہ قصور عورت کا ہے اور عورت کو رجم کا کیا جائے گا، کیونکہ وہ زنا کی مرتکب ہوئی ہے اور شادی شدہ ہوتے ہوئے اس نے زنا کیا ہے۔ تمام دربار میں چمگوئیاں ہونے لگیں، کیونکہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ التجا کر رہی تھی کہ بچہ تمہارا ہی ہے، اور خاوند اس بات پر غیرت میں تھا کہ میں 2 سال تک اپنے گھر میں داخل نہیں ہوا تو بچہ کیسے ہو سکتا ہے اور حمل کیسے ٹھہر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے قریبی اصحاب سے مشورہ کیا کہ رجم ہونا چاہیے یا نہیں۔ اسلامی تاریخ اور خلفائے کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جن کو سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انسانی فطرت اور مزاج ایسا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ انوکھے مسائل پیش آتے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، جو 22 لاکھ مربع میل کے حاکم تھے، ایسے اللہ کے مقرب تھے کہ لوگوں کا رضوان کے دل میں تھا راتوں اور کوٹھیوں پہرے دیا کرتے تھے۔ اب سنیے کہ عجیب و غریب مسئلے انہوں نے کیسے حل کیا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رجم کی سزا کا فیصلہ سنا چکے تھے۔ معزز ناظرین، رجم کا مطلب ہے کہ شریعت میں اگر کوئی شادی شدہ شخص زنا کرے تو اس کو رجم کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھرے بازار میں سب لوگوں کو جمع کر کے پتھر مار جاتے ہیں، تب تک پتھر مار جاتے ہیں جب تک وہ مارا نہ جائے۔ یہ سزا جتنی سخت ہے اس کی شرائط بھی اتنی ہی سخت ہیں، یعنی جب تک زنا ثابت نہ ہو تو یہ سزا نہیں سنائی جا سکتی۔ بہرحال ہر صورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب رجم کی سزا عورت کے لیے سنا دی تو وہاں مجلس میں حضرت معاذ بن جبل مشہور فقیر صحابی بھی موجود تھے۔ انہوں نے بڑے ہی ادب سے عرض کیا، اے امیر المومنین، اگر آپ عورت کو رجم کی سزا دیں گے تو اس کے پیٹ میں بچہ بھی قتل ہو جائے گا، یعنی سزا سے وہ بھی مارا جائے گا۔ حالانکہ قصور تو عورت کا ہے، تو عورت کا بچہ سزا کا حقدار نہیں ہے، اس لیے اس کے رضائے عمل کا انتظار کیا جائے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ رائے اتنی پسند آئی کہ سزا کو روک دیا گیا۔ یہ فیصلہ ہوا کہ جب یہ عورت بچے کو جنم دے کر فارغ ہو جائے گی تب اس کو سزا دی جائے گی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد رضائے حمل ہو گیا اور عورت نے بہت ہی خوبصورت بچہ جنا۔ دیکھنے والوں نے ایک اور عجیب غریب چیز دیکھی کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے دانت ظاہر ہو چکے تھے۔ جب وہ ان دانتوں سے مسکرایا تو مسکرانے کی ادا دے کر باپ بہت خوش ہوا اور اس نے قسم کھا کر کہا، رب کعبہ کی قسم، یہ تو میرا ہی بیٹا ہے۔ معزز ناظرین، یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جو خاوند کسی صورت بھی اپنا بچہ ماننے کو تیار نہیں تھا، جو کہتا تھا کہ یہ میری بیوی بدکار ہے، میرا بچہ نہیں ہو سکتا، وہ اچانک کیسے بدل گیا اور کس طرح اس کو تسلی ہوئی کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس کی وہ بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ جب وہ بچہ مسکرایا تو اس کا مسکرانے کا انداز بالکل اپنے والد جیسا تھا۔ جیسے ہی اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو فوراً والد کہہ اٹھا کہ یہ تو بالکل میرا ہی بیٹا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حمل اور دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت 30 مہینے یعنی 2.5 سال تک ہے۔ لوگوں کو اس وقت تک صرف یہی پتا تھا کہ دودھ پلانے کی مدت اور 2.5 سال تک یعنی 30 مہینے میں ہے، مگر حمل کی مدت 30 مہینے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جب یہ بچہ پیدا ہوا تو قدرت کا اتنا بڑا کرشمہ تھا جس نے قرآن کی آیت کو سمجھا دیا کہ یہ بچہ پیدا ہو کر 2.5 سال تک اپنی ماں کے پیٹ میں پلتا رہا، حتیٰ کہ اس کے دانت بڑے ہو گئے اور اس حال میں نکلا کہ اچھا خاصا پروان چڑھ چکا تھا۔ بس یہی چیز دیکھنے کے بعد والد کو بھی تسلی ہو گئی کہ بچہ پیدا ہونے والے بچے کی عمر اتنی ہی ہے کہ جتنا عرصہ والد نے سفر میں لگایا۔ بس یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچائی گئی تو انہوں نے حضرت معاذ بن جبل
کے بارے میں ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ کچھ اس طرح تھا کہ فلاں موقع پر اگر معاذ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، کیونکہ حضرت عمر نے تو قتل کا فیصلہ کر دیا تھا۔ اس طرح ایک معصوم بچہ بھی قتل ہو جاتا اور عورت بھی، جبکہ عورت تو بے قصور تھی، مگر وہ اپنی بات ثابت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس میں ایک سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ انسانی تبادلے میں بہت سارے مختلف احوال پیش آتے رہتے ہیں جو عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ان پہ یقین نہیں آتا، مگر خوب غور و خوض کے بعد ان کا حل نکل آتا ہے۔ بس انسان کو چاہیے کہ وہ خوش گمانی اور صبر کا دامن تھامے رکھے، اپنے ارد گرد ساتھیوں کے مشورے کو مان لے۔ اگر خدا نہ خواستہ حضرت عمر ایسی بات کہہ دیتے کہ میں خلیفہ ہوں اور میرا آخری فیصلہ ہوگا تو یہ بات بالکل مناسب ثابت نہ ہوتی، مگر انہوں نے حضرت معاذ کی رائے کی قدر کی، اس کو پوری توجہ سے سنا اور دل کھول کر حضرت معاذ کی تعریف بھی کی۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت معاذ اتنے سمجھدار اور فقیہ صحابی ہیں کہ اب ماؤں نے ایسے بچے جننا چھوڑ دیے ہیں۔ تو پہلے دوستوں یہ تھا آج کا واقعہ، امید آپ کو پسند آئے گا۔ اگر میری اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں اس واقعے میں غلطی کی ہو تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ باقی میری اہل علم سے بھی گزارش ہے کہ اگر میں اس واقعے میں غلطی کی ہو تو میری لازمی اصلاح کریں۔ باقی میری ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میری ویڈیو پہ لائک کمنٹ بھی کریں، باقی میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔